عظیم بزرگ جو سینکڑوں سال پرانے ہیں، ولی برحق حضرت محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک صاحب کمال بزرگ ہیں، اور مدراس میں جو بحر العلوم اللہ کے مقدس ولی حضرت شاہ عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہی مسجد یعنی والا جاہی مسجد میں آرام فرما ہیں، اور جن کا روضہ، جن کی مزار پاک مدراس میں فیض کا ایک بہتا ہوا دریا اور منبع خلائق ہے، ان کے آپ مقدس مرید اور خلیفہ ہیں۔ اس علاقے میں صحیح اسلام کی پہچان حضرت محمود شاہ قادری نے کی ہے۔ یہاں مسجد کی تعمیر قطب شاہی دور میں حضرت محمود شاہ قادری نے فرمائی۔ مسجد کی ایک ایک اینٹ اور مسجد کی بناوٹ اس بات کی شاہد ہے کہ یہ مسجد صدیوں پرانی ہے، اور حضرت محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علاقے کے بڑے عظیم اور نامور اللہ کے ولی اور مقدس بزرگ ہیں۔ اس وقت یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہر چھوٹا اور بڑا بڑے نصیب والا ہے، بڑے مقدر والا ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے عرس میں یہاں ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سنا تھا کہ ایک لمبے زمانے سے حضرت محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس محرم شریف کی 9 تاریخ کو ادا کیا جاتا رہا۔ واجد علی حسینی اور ان کے ساتھیوں نے صوفی امجد علی حسینی، محمد فیاض علی حسینی اور ان کے ساتھیوں نے مل جل کر بہت کاوشیں اور کوششیں کی، اور مدراس سرکار بحر العلوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے حضرت محمود شاہ قادری کا شجرہ حاصل کیا، اور یہ عرس کی تاریخ مقرر کی۔ نیلور سے آئے ہوئے جتنے حضرات ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کے نصیبے پر ناز کرے کہ آپ لوگ ایک ایسی برگزیدہ اللہ کے ولی کی اولاد ہو کہ جنہوں نے اس علاقے میں اسلام کو پھیلایا۔ تم لوگ مقدر کے سکندر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو حضرت محمود شاہ قادری کی اولاد ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تمہاری رگوں میں اس اللہ کے ولی کا خون ہے۔ تم اپنے مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے، اپنے نصیبے پر جتنا فخر کرو کم ہے۔ آپ کے اس گاؤں میں جلال آباد شریف سے سرکار قطب عالم کے آستانے مبارک سے میں پہلی مرتبہ یہاں آیا، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پہلے ہی موقع پہ تھوڑے ہی لوگ صحیح مگر ایک اللہ کے ولی کے ذکر کو منانے کے لیے سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں آ کر اس عرس میں اگر حصہ لیتے رہے، دلچسپی لیتے رہے، تو آج ہم 50 آدمی یہاں عرس میں موجود ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی دلچسپی برقرار رہی تو مجھے امید ہے کہ آج 50 ہے، کل 500 رہیں گے۔ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ 5000 آدمی عرس میں رہیں گے۔ اس عرس کے لیے اشتہار تیلگو زبان میں آئندہ اگلے سال آپ لوگ ضرور چھپوائیں، کیونکہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہوگا
تو لوگوں کے دل کیسے رجوع ہوں گے؟ آپ لوگ جتنا زیادہ اس کا پرچار کریں گے، اشتہار کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، پیغام واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، تو انشاءاللہ 2-4 سال میں یہ عرس اس علاقے کا ایک اچھا بڑا عرس گنا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اس عرس میں دلچسپی لیتے رہیں۔ میں نے قریب 2 گھنٹہ پہلے یہاں ایک بات کہی تھی درگاہ شریف کے تعلق سے، چونکہ ہم لوگ بزرگوں کی ہی گودوں میں پیدا ہوئے، بزرگوں ہی کے ماحول میں رہے، اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جب تک جئیں گے اللہ کے ولیوں سے ٹچ میں رہیں گے، موت آئے گی تو ولیوں کے دامن کے سائے میں، قیامت کے دن اٹھیں گے بھی تو ولیوں ہی کے سائے میں اٹھیں گے۔ تو اسی ضمن میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ دونوں مزار مبارک جو مسجد میں ہیں، یہ مسجد میں دونوں درگاہ شریف ایک چبوترے کی شکل میں ہے۔ اس مزار پاک کو اوپر درگاہ کی شکل میں اٹھانا بہت ضروری ہے۔ میں ان کا نام تو نہیں جانتا، میں نے ان سے اور جناب ہمارے سراج پاشا صاحب سے کہا کہ کم سے کم 2 سے 2,500 اینٹیں لگیں گی۔ ماشاءاللہ ابھی میں مسجد میں دیکھ کر آیا ہوں، بالو تو بہت ہے، 10-12 بیگ سیمنٹ کے لگیں گے، تو 2,500 اینٹ اور 10-12 بیگ اگر سیمنٹ کے آپ لوگ جمع کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں مزاریں بہت زیادہ حسین اور بہت زیادہ خوبصورت انداز میں دونوں درگاہوں کے تعویذ بنا لیے جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کی یہ دلچسپی برقرار رہی تو 2,000 یا 2,500 اینٹوں کا جمع ہونا یا 10-12 بیگ سیمنٹ کا جمع ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اگر یہ کام ہو گیا تو تمہاری آنے والی نسلوں تک تم لوگوں کی ایک یادگار ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر آپ لوگ میرے اس مشورے کو، میری یہ رائے کو اگر مناسب سمجھیں تو آپ اس کا انتظام کریں۔ میں انشاءاللہ درگاہ شریف کے دونوں درگاہوں کے مزاروں کے تعویذ کے لیے 2.5-3 مہینے کے بعد یعنی محرم کے بعد آ کر دونوں تعویذ انشاءاللہ بنوا دوں گا۔ اور پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے مقدر پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مقدس ولی کی اولاد میں آپ کو پیدا کیا، اور ایسے مقدس ولی کو آپ کا دادا، آپ کا پردادا بنایا۔ آپ لوگ اپنے مقدر پر خوش رہیں، ناز رہیں، اور خاص طور سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عرس کو دن بدن آگے بڑھانے کی اور عرس کو ترقی پر لانے کی کاوش اور کوشش کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی اور حضرت بابا محمود شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے یہاں یاد کیا تو انشاءاللہ خدا نے ہمیں آپ کو زندگی بخشی تو آئندہ پھر ملاقات ہوگی، مگر عرس کے لیے آپ حضرات کاوشیں اور کوششیں کرتے رہیں۔ اسی طرح میں اپنی خانقاہ کی جانب سے ایک اعلان کر رہا ہوں کہ جس طرح اجازت میرے بزرگوں سے مجھ تک پہنچی، اسی طرح میں نے نیلور میں صوفی سید حامد علی حسینی اور صوفی ہدایت اللہ حسینی کو میں نے اسی طرح اجازت دی جس طرح میرے بزرگوں سے مجھے اجازت ملی تھی۔ یہ دونوں حضرات سید حامد علی حسینی اور صوفی ہدایت اللہ حسینی، یہ دونوں حضرات میرے سینئر خلفاء میں ہیں، اور سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے، سلسلے کے کام کو کرنے کے لیے میں ایک اور اجازت نامہ دے رہا ہوں صوفی امجد علی حسینی چشتی القادری کو، اور یہ اجازت نامہ میں اپنے دونوں سینئر خلیفاؤں کے ہاتھوں سے ہی ان تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات باداب کھڑے ہوں اور ان کے ہاتھ میں پیش کریں۔ ماشاءاللہ خدا مبارک کرے اور اس عظمت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ماشاءاللہ علم میں بہت فائق ہیں میرے مرید محمد مناف، یہ علم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اردو، عربی اور انگلش میں اچھی مہارت عطا کی ہے۔ میں یہ ایک خلافت نامہ خاندان علویہ حسینیہ ان کے ہاتھوں سے
صوفی امجد علی کو دلوا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں اس مقدس امانت کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات خاص طور سے دعا کریں۔ میں صوفی عبد المناف سے بھی کہوں گا، صوفی ہدایت اللہ سے اور صوفی حامد علی سے، کہ آپ تینوں میرے سینئر ہیں، آپ اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں خاص طور سے دعا کرتے رہیں کہ یہ صراط مستقیم پر قائم رہیں اور سلسلے کی خدمت ہمیشہ کرتے رہیں۔